السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ دوستوں آج ہم ایسے بلینئر سیکرٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کو اپلائی کر کے آپ اپنی زندگی میں بہت گروم کر سکتے ہیں اور ان کو جاننے سے آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، کفایت شعاری۔ بہت سے ارب پتی ایسے طرز زندگی کو برقرار رکھتے ہیں جو کفایت شعاری اور مالی سمجھداری پر زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وارن بفیٹ، وولف آف وال اسٹریٹ، اسی گھر میں رہتے ہیں جو انہوں نے 1958 میں لیا تھا، نیبراسکا میں $31,000 میں خریدا تھا۔ اسی طرح آئیکیا کے بانی اینگور کیمپراڈ نے برسوں تک ایک پرانی والوو چلائی اور مشہور طور پر انقامی کلاس فلائی کی۔ اپنے وسائل سے کم زندگی گزارنے کی یہ عادت انہیں طویل مدتی ترقی کو فروغ دیتے ہوئے اپنے زیادہ سے زیادہ کمائی کو اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری میں دوبارہ لگانے کی اجازت دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ارلی رائزرز۔ ارب پتیوں کی ایک خاص تعداد اپنی پیداواری پروڈکٹی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے جلد اٹھنا ہوتی ہے۔ ایپل کے سی ای او 3:45 پر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ رچرڈ برانسن صبح 5 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ ابتدائی آغاز دن کی منصوبہ بندی کرنے، ورزش کرنے اور باقی دنیا کے بیدار ہونے سے پہلے اہم ترین کاموں سے نمٹنے کے لیے پرسکون وقت فراہم کرتا ہے۔ یہ مشق انہیں آگے رہنے اور اپنے مصروف نظام الاوقات کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، کنٹینیوس لرننگ۔ ارب پتی باخبر اور اختراعی رہنے کے لیے زندگی پر سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بل گیٹس اپنے علم اور فین کو بڑھانے کے لیے مختلف موضوعات پر سالانہ تقریباً 50 کتابیں پڑھتے ہیں۔ وارن بفیٹ اپنے دن کا تقریباً 80% حصہ پڑھنے کے لیے وقف کرتے ہیں، بشمول کمپنی کی رپورٹس، اخبارات اور کتابیں۔ علم کی یہ مسلسل جستجو انہیں باخبر فیصلے کرنے، مواقع تلاش کرنے اور صنعت کے رجحانات سے آگے رہنے میں مدد دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، نیٹ ورکنگ۔ ارب پتیوں کے لیے مضبوط نیٹ ورکس بنانا اور برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اکثر دوسرے کامیاب اور کارفرما افراد کے ساتھ ملتی ہیں، جس سے ایک معاون اور وسائل سے بھرپور کمیونٹی بناتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ انہیں قیمتی معلومات، مواقع اور شراکت داری تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مارک زکربرگ اور فیس بک کی کامیابی سلیکون ویلی کے کاروباریوں اور سرمایہ کاریوں کے ساتھ ان کے رابطے سے نمایاں طور پر متاثر ہوئی تھی۔ فیکٹ نمبر 5، صحت پر توجہ۔ بہت سے ارب پتی اپنی جسمانی اور دماغی صحت کو باقاعدگی سے ورزش اور صحیح کھانے کے ساتھ ترجیح دیتے ہیں۔ رچرڈ برانسن اپنی پیداواری صلاحیت اور توانائی کو فعال رہنے اکثر ٹینس یا کائٹ سرفنگ کھیلنے سے منسوب کرتے ہیں۔ ورزش نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ ذہنی صحت کو بھی بڑھاتی ہے، تناؤ کو کم کرتی ہے اور مجموعی طور پر تندرستی کو بڑھاتی ہے، جس سے وہ اپنی بہترین کارکردگیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، طویل مدتی ویژن۔ ارب پتی اکثر فوری تسکین حاصل کرنے کے بجائے طویل مدتی سوچتے ہیں۔ وہ قلیل مدتی فوائد کے بجائے پائیدار ترقی اور طویل مدتی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیف بیزوس نے ہمیشہ ایمیزون کی طویل مدتی ویژن پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا مطلب مختصر مدت کے منافع کو ترک کرنا ہو۔ یہ نقطہ نظر انہیں پائیدار کاروبار اور دولت بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، ناکامی کو ایک سیکھنے کے آلے کے طور پر استعمال کرنا۔ ارب پتی ناکامی کو سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ غلطیوں کو قبول کرتے ہیں اور مستقبل کے فیصلوں اور حکمت عملیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ایمیزون کی جیف بیزوس خطرات مول لینے اور ناکامیابیوں سے سیکھنے کی خواہش کے لیے مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ایمیزون کا فائر فون ایک تجارتی ناکامی تھا، لیکن سیکھے گئے اسباق نے ایمیزون ایکو الیسکا کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ فیکٹ نمبر 8، منیملزم۔ کچھ ارب پتی منیملزم کی مشق کرتے ہیں، اس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہ واقعی کیا اہمیت ہے۔ یہ نقطہ نظر زیادہ وضاحت، پروڈکٹیوٹی اور مالی نظم و ضبط کا باعث بن سکتا ہے۔ اسٹیو جابز اپنے کم سے کم طرز زندگی کے لیے جانا جاتے ہیں جو اس کی الماری تک پھیلا ہوا ہے، اور ایپل میں پروڈکٹ ڈیزائن کے لیے اس کا نقطہ نظر سادگی اور خوبصورتی پر زور دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، اعلیٰ معیار کے فیصلے۔ ارب پتی کم لیکن اعلیٰ معیار کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ اکثر معمول کے کاموں کو تفویض کرتے ہیں اور اپنی توانائی کو اہم فیصلوں پر مرکوز کرتے ہیں جن کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وارن بفیٹ اپنے جان بوجھ کر فیصلہ سازی کے عمل کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنے انتخاب کی مضمرات کا مکمل تجزیہ کرنے اور ان پر غور کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، جس سے ان کی سرمایہ کاری کی کامیابی میں ان کا اہم کردار ہے۔ فیکٹ نمبر 10، مضبوط کام کی اخلاقیات۔ ایک انتھک کام کی اخلاقیات ارب پتیوں میں ایک عام خصلت ہے۔ مثال کے طور پر اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسے اپنے منصوبوں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے 80 سے 100 گھنٹے ہفتہ کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ لگن اور استقامت انہیں چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سیکٹ نمبر 11، جذبہ اور مقصد۔ بہت سے ارب پتی اپنے کام کے بارے میں بہت پرجوش ہیں،
وہ اپنے کاروبار کو اپنی ذاتی اقدار اور مشن کے ساتھ سیدھ میں لاتے ہیں جو انہیں چیلنجوں کے باوجود کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اوپرا ونفری کی میڈیا امپائر کہانی سنانے اور دوسروں کو بے اختیار بنانے کی اس کے جذبے پر قائم ہے جو اس کی کامیابی کے پیچھے ایک محرک رہی ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، ذہن سازی اور مراقبہ۔ کچھ ارب پتی تناؤ کو سنبھالنے اور توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ذہن سازی اور مراقبہ کی مشق کرتے ہیں۔ برج واٹر ایسوسی ایٹس کے بانی ری ڈیلیو اپنی کامیابی کی وجہ مراقبہ کو دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے انہیں پرسکون رہنے، توجہ مرکوز کرنے اور بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مراقبہ اور ذہن سازی کے طریقے ذہن وضاحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، تناؤ کو کم کر سکتے ہیں اور مجموعی صحت کو بڑھا سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا۔ ارب پتی اکثر اپنے فائدے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، رجحانات سے آگے رہتے ہیں اور اپنی پروڈکٹیوٹی صلاحیت اور اختراع کو بڑھانے کے لیے جدید ترین ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیف بیزوس نے امازون کے ساتھ خوردہ صنعت میں انقلاب لانے کے لیے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھایا۔ تکنیکی ترقی میں سب سے آگے رہنا انہیں نئے مواقع پیدا کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں مدد کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 14، انسانی دوستی۔ بہت سے ارب پتی واپس دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بل گیٹس اور ملنڈا گیٹس کے ذریعے قائم کردہ گیٹس فاؤنڈیشن عالمی صحت اور تعلیم پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جن کی زندگیوں میں انسانی دوستی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ انسان دوست کوششیں نہ صرف سماجی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہیں بلکہ ایک مثبت میراث پیدا کرنے اور ان کی ذاتی تکمیل کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔ دوستوں، لاسٹ فیکٹ نمبر 15، کسٹمر ویلفیئرز۔ کامیاب ارب پتی اپنے صارفین کو قدر کی فراہم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسٹیو جابز صارف کے تجربے اور ڈیزائن کی عمدہ کارکردگی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایسے مصنوعات بنانے کے جنون کے لیے مشہور ہیں جو صارفین کو پسند ہیں۔ یہ گاہک پر مبنی نقطہ نظر مضبوط برانڈ کی وفاداری پیدا کرتے ہیں، فروخت کو بڑھاتے ہیں اور طویل مدتی کاروباری کامیابی کو برقرار رکھتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے کچھ آج کے فیکٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ حقائق پسند آئے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔